अस्सलाम वालेकुम जी। कहते ने कि जिन्हें लोर नहीं वेख्या तो जमिया नहीं, तो चलो अज वेख लेने आ। तो आज पता क्या, मेरे को बहुत ज़्यादा मतालिया पाकिस्तान आया हुआ है। आज से पहले कभी इतना नहीं आया। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हर मुल्क का, जैसे इंडिया का हो गया, इंडिया गेट हो गया, फ्रांस का एल्फल टावर हो गया, और अमेरिका का मुजस्मे आज़ादी है, और हमारा पाकिस्तान का मीनार पाकिस्तान, इसको यादगार पाकिस्तान भी कहा जाता है। तो ये ज़ाहिर है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो होती हैं वो कौमों की तारीख़ की अमीन होती हैं, उनकी यादगार होती हैं, और बताया जाता है कि ये कितनी कुर्बानियों से जो है ना इनको हासिल किया जाता है। और जैसे यानी, और इसको पाकिस्तान बनाने के 12 साल बाद इसको तामीर किया गया था, यानी कि जो हमारी 1940 की करारदाद मंजूर हुई थी उसकी याद में फिर इसको बनाया गया था। और मैं कहती हूँ यहाँ पे मुझे इसलिए आना पड़ा, और मैं हैरान थी कि हम बस लाहौर में रहते हुए भी हमें पता ही नहीं कि इतनी इतनी नवादरात और इतनी इतनी नायाब, इतनी इतनी खूबसूरत हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जिनको देख के इंसान इतना सरप्राइज्ड हो जाता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हम अपने घरों से नहीं निकलते हैं। और मई की गर्मी जो थी, मैं आपको बताऊं, मई में जो गर्मी थी जून वाली आ गई हुई थी। और कुछ मेरे हस्बैंड के 2-3 काम थे इस साइड पे, तो हम लोग बस जब इधर आए हैं ना, तो बच्चों ने बोला है कि यहाँ पे हम लोगों ने रश देखा तो बस, और गर्मी इतनी थी और हवा अच्छी चलने लग गई। इस ये खुला एरिया था, हम लोग आगे बस इस साइड पे आए तो हुए थे, तो बोला कि हम लोगों ने क्यों कभी, बहुत इतना मैं पछता रही थी इस चीज़ पे, और ख़ुद को ब्लेम कर रही थी कि हम लोग क्यों नहीं निकलते हैं अपने घरों से, इन ऐसी नायाब जगहों पे हम लोग क्यों नहीं आते। जब हम लोग आए ना, मैं कहती हूँ मैं इतनी सरप्राइज्ड हो गई, इतनी सरप्राइज कि जब बचपन में हमारे ट्रिप्स यहाँ पे आया करते थे ना, तो ये जगह ऐसी नहीं थी। तो ये सारी जगह तो पहले भी देखी हुई थी, लेकिन अब इतनी हरियाली, और ये जो लियाकत पार्क था यहाँ का, वो इतना खूबसूरत बना दिया गया था। बहुत थोड़ी सी जगह मैंने देखी। और ये मैं आपको दरअसल बताऊँ, ये एक पूरा अम्ब्रेला की तरह बना हुआ था, और नीचे सारी इसकी प्रॉपर तरीके से एक ग्रीनरी थी, और ऊपर पिंक कलर के फ्लावर इतने खूबसूरत, ये दरख्त कैमरे में नहीं लग रहा लेकिन ये बहुत खूबसूरत, इस तरह के सारे लाइन में इस तरह के फ्लावर लगे हुए थे। इतने इतने खूबसूरत यहाँ पे दरख्त थे कि मैं कहती हूँ कि बंदा, हाय अल्लाह, क्या करे बंदा, सज्जे वेखे खब्बे वेखे, एक तरफ मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, और क्या क्या। और फिर जब हम किले वाली साइड पे आगे आए तो फूड स्ट्रीट थे। अब बंदा खाए तो क्या खाए, फ्राइज़ बन रही थी, और लोबिया चने। और हम बच्चे तो जब हम लोग ट्रिप्स आया करते थे तो हम तो खालिस खुराकों के आदी थे, हम तो ऐसे खा के बस जी दो थे तसले फाड़ के ना ट्रिप्स पे, तो साथ हम लोग सारा कुछ लेकर आया करते थे, और कपड़ा बिछाया, वो चीज़ें भी बहुत उस वक्त के हिसाब से वो सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब तो ये है कि जस्ट आप खुद को लेकर आओ और यहाँ पे आके एंजॉय करो। और ये 10 रुपये का ना वेट जगह जगह पे हो रहा था, मशीनें, उन्होंने वेट मशीनें रखी हुई थी। मैंने कहा ना बाबा, मैं नहीं करना, 10 रुपये का वेट होएगा, 2 लाख की मैं टेंशन लेके आगे जावांगी। ये गुरुवादर की जो थी बैक साइड, वो हमें नज़र आ रही थी। वही मैं कह रही हूँ, इंसान दाएं देखे बाएं देखे कि हर तरफ नज़ारे ही नज़ारे थे। फूड स्ट्रीट इतनी खूबसूरत लग रही थी। जो शाम का यानी कि टाइम हो रहा था ना, तो मैं कहती हूँ कि कमाल है। वो एक जब अजान से पहले का टाइम है, लो जी वेखो टांगा वेखो, कभी ऐसा देखा है आप लोगों ने? इतना खूबसूरत, मैं कहती हूँ घोड़े देखे वो इतने खूबसूरत है, टांगे देखो इतने। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें प्यास लग रही थी। मिंट मार्गरीटा पीने के बाद हमें पीना था गन्ने का रस। और यहाँ पे फिर आपको मैं बताऊँ कि टांगे, इतने इतने खूबसूरत टांगे खड़े थे, और ये गन्ने का रस हमें आगे मिल गया, और हम लोग पछताने लग गए कि ये पीना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टांगे हैं, और इतनी खूबसूरत यहाँ पे गाड़ियाँ की हुई हैं, ताकि आप जो पैदल नहीं चलना चाहते, ऊपर तक जाना चाहते हैं, तो वो उनका भी यानी कि गाड़ी वगैरह में बैठ के तो विज़िट कर सकते हैं। और हिंदुओं का यहाँ पे गुरुवादर था, जो कि ये इमारत बहुत, मैं बताऊँ कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर मज़हब का है, ज़ाहिर है अपना एक अकीदा है, और उनकी इमारतें उस लिहाज से उनको अट्रैक्ट करती हैं। और यहाँ पे किले के अंदर जब हम आए हैं ना, तो किले का जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका हुआ था। हमने वो गार्ड को बोला कि हम बस थोड़ा सा अंदर से व्यू स्टार्ट से ही देखना चाहते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये ना बंद हो चुका है। ये गाड़ी है जिस पे बैठ के आप ऊपर तक जो है ना सैर कर सकते हैं, और 1000 मेरे ख्याल में वो लेते हैं, वो पूरी सैर भी आपको करवा देंगे ना, स्पेशल जो है।
اور یہ آپ دیکھیں اس کا ویو کہ میں کہتی ہوں دائیں سائڈ پہ پتہ نہیں میری ہونے تھے ہسٹری مک گئی جے کہ بارہ دری جو ہے وہ کدھر ہے، ادھر ہے کہ آگے ہے، کیونکہ میں بہت بتایا نا کہ بچپن میں جب ٹرپس آتے ہوتے تھے نا تو تبھی ادھر آئے، اور اس کے بعد سے کیا تھا کہ کبھی ضرورت کیوں نہیں ہم نکلے، یہ میں آج آ کے تو پچھتا رہی تھی، اور بس دل کر رہا تھا کہ ویڈیو بس چھوڑ کے نا تو بس اس کے جو ہے نا اس کے ویوز ہیں، اتنے خوبصورت ویو ہے نا، ان کو بس کیمرے میں قید کیا جائے۔ سامنے بادشاہی مسجد تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن ان ساری جگہوں کے لیے میں کہتی ہوں ایک تو اچھا موسم ہونا چاہیے، ٹائم پورا دن ہو تو آپ ادھر وزٹ کریں۔ اور یہ قلعہ دیکھیں، یہ کیمرے میں کچھ بھی نہیں لگ رہا، یہ اتنا خوبصورت لگتا ہے نا۔ اور قلعے کے بارے میں آپ کو بتاؤں، بادشاہی مسجد کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ حقیقت ہے کہ نہیں کہ یہاں فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز یہاں پہ نہیں ہوتی، کہ یہاں پہ چڑیلیں بھوت وغیرہ آتے ہیں، اور قلعے کے اندر تو ظاہر ہے سرنگز بنے ہوئی ہیں، اور قلعے کی ایک پوری ہسٹری جاننے کے لیے آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور یہاں بھی میں کہتی ہوں کہ بہت ایک کہتے ہیں جی گھوڑوں کی، بس رات کو آدھی رات کو گھوڑوں کی آوازیں ان کے دوڑنے کی آتی ہیں، اور بس جی اس طرح سے بڑی خوفناک قسم کی کہانیاں بنی ہوئی ہیں، اور بس ہم لوگوں نے یہاں پہ کچھ فوٹو شوٹس کیے۔ اور یہ جو گیٹ تھا اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ اس شاہ جہاں نے اس کی تعمیر کروائی تھی، اور باقی یہ جو قلعے کے بارے میں یہ تھا کہ یہ تو بادشاہ اکبر کے دور میں بہت پہلے بنا ہوا تھا، لیکن اس کو پھر کافی سال بعد جو ہے نا اس کو اکبر بادشاہ نے اس کی تعمیر جو تھی کروائی، اور بہت خوبصورتی اس کو دی۔ یہاں سے جب ہم باہر نکلے ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ بس یہاں پہ تو ہم لوگ، آپ سین دیکھیں پہلے تو جی، ہم لوگ گیٹ سے باہر نکلے ہیں تو سرپرائز ہی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ پہلے بھی ایک بار یہاں پہ آئے تھے، لیکن اتنا وہ نہیں ہے، لیکن میں کہتی ہوں آپ امیجن نہیں کر سکتے ہو کہ بالکل ایک سرپرائزنگ ہے، سارا کچھ سین آپ کو دکھاتا ہوں۔ دنیا کے کس کس کونے سے لوگ آتے ہیں، اور یہاں پہ جب ہم لوگ آئے تو سکھ آئے ہوئے تھے، انگریز آئے ہوئے تھے، اور یہاں پہ آ کے اندازہ ہوا کہ کیسی کیسی یہ دیکھو لو جی، میں اس کو چھوٹا کہہ رہی تھی، یہ اس سے بھی چھوٹی ہے لو جی، یہ بچتی بھی ہے۔ یہ سب سے چھوٹی ہے، یہ سب سے چھوٹی ہے۔ لو جی وہ تو بھی چھوٹی آ گئی جی، لو یہ اس سے بھی چھوٹی ہے، یہ لو بڑے بعد بٹر کے دانے جی رہ جائے، آگے اس سے بھی چھوٹی ہے۔ اور یہاں پہ اذان کا ٹائم بیٹھ کے سکون سے اذان سنی، اور اتنا مزہ آیا اذان کا، اتنا مزہ آیا، اتنا سکون دیا اذان نے، میں کہتی ہوں کہ میں نے تو اب اکثر یہاں پہ آیا کرنا ہے، اتنی خوبصورت آواز سننے کے لیے اور اتنی پرسکون اذان کے لیے۔ بس یہاں پہ آپ دیکھتے جائیں کہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ میں لفظوں میں تو بیان نہیں کر سکتی ہوں، اور نہ ہی کیمرے میں اس طریقے سے آ رہی ہے، کیونکہ یہ اتنی اندر شاپس کے اندر خوبصورت نوادرات، اتنی خوبصورت چیزیں تھیں کہ یہ وہاں کیمرے میں تو آئی ہی نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کوئی، کیونکہ اتنی لمبی ویڈیوز بنائی بھی نہیں جا سکتی، محسوس ایک ٹائم پہ ایک ہی جگہ کی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ سارے ایریاز کے نا، جب یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بادشاہ وغیرہ جیسے یہ اس ایریے میں ان کے جو کنیزیں تھیں، ان کے جو فرما بردار تھے، ان کی خدمت گزار تھے، وہ رہائش پذیر ہوتے تھے ان والی جگہوں پہ نا۔ اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا ایک بادشاہ وغیرہ جو تھے عیاش قسم کے بھی آئے، اور ایسے تو یہ جگہ تھی نا وہ اپنی نوعیت جو تھی اپنے وہ ایک رخ اس کا چینج ہو گیا نا، تو اس کی ریپیوٹ بھی اس ایریے کی بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد اس کے بعد تو ایسا تھا کہ جو بھی گورنمنٹ تھی انہوں نے اچھا کیا کہ یہاں پہ سب چیزوں کو کلیئر کروا کے، اور یہاں پہ ہوٹلز، ریسٹورنٹس وغیرہ بہت خوبصورت، اور ایک اس کو ٹورسٹ کے لیے نا بس اس کو کر دیا گیا فکس نا، اور یہ بہت اچھا ہو گیا۔ اور میں بتاؤں کہ کمال ہے، کمال کی جگہ ہے، آپ جب ادھر آئیں گے آپ سرپرائزڈ ہو جائیں گے کہ آپ آ کہاں گئے ہیں، یہ اتنا امیزنگ اور سرپرائز کرنے والی جگہ ہے نا۔ بس ہم لوگ اب دیکھیں یہاں پہ بھی آ کے، یہاں پہ قلعے کی آپ کو
اتنی دیواریں جو ہے نا وہ اتنا خوبصورت آپ کو پرسکون کر دیتی ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اچھا کھانے کا جگہ جگہ دیکھتے ہوئے نا ہم لوگ، یعنی کہ لوگ تو آتے ہیں حویلی اوپر ٹاپ پہ ایک ویو لینے کے لیے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ باورچی خانہ ریسٹورنٹ تھا تو اس کی بھی لک ہمیں بہت اچھی لگ رہی تھی، اور گرمی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ٹاپ روف پہ جائے۔ اچھا موسم ہو، سردی ہو تو پھر تو جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ بس ٹھنڈی ہوائیں لینے کے لیے کولر چلائے ہوئے تھے انہوں نے، پنکھے تھے، تو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ گئے۔ اور کچھ یہ وجہ تھی کہ بہت پانی پی پی کے، اور منٹ مارگریٹا اور یہ وہ، کہ پانی دل کر رہا تھا پانی ہی پانی پیے۔ اور پچھلے ٹائم ہی ہم لوگ کھانا کھا کے تو گئے ہوئے تھے، تو ابھی شام کو دل نہیں کر رہا تھا، بس یہ تھا کہ اب ادھر آئے ہوئے ہیں تو کچھ تھوڑا سا باربیکیو آرڈر کیا، بریانی آرڈر کی، اور کچھ میں نے باورچی خانہ کے یہاں پہ کچھ چیزیں تھی یہ میں نے بنائی، یہاں پہ ویڈیوز تو کچھ بنائی۔ اور یہاں پہ نا پرانے جو درخت تھے نا ان کو بالکل بھی کٹ نہیں کیا گیا تھا، یعنی کہ ریسٹورنٹس کو انہوں نے ایک انٹیکس کی جو میں کہتی ہوں کہ اس طریقے سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا تھا کہ پرانے جو درخت تھے نا ان کو بالکل بھی کٹ نہیں کیا گیا تھا، اور اس کو بلکہ وہ کیا تھا بلڈنگز کے اس طرح سے کیا گیا ہوا تھا کہ اچھا یہاں پہ انہوں نے ہمارے دیکھیں کتنے شاہانہ انداز سے ہاتھ ہمارے دھلائے ہیں۔ اور اس کے بعد میں کہتی ہوں ہر ٹیبل پہ بلی وغیرہ، اور جو ہے نا میری بیٹی نا پھر چیخنا لگ جاتی تھی، میں نے کہا ہم کو ہاں کیٹ لورز ہیں، ہم کہاں ڈرتے ہیں۔ اچھا تھوڑا ہم لوگوں نے یہاں پہ بس کچھ کھانا انجوائے کیا، اور میں آپ کو انٹیکس کی بتا رہی تھی کہ درخت انہوں نے پورے لائٹنگ سے بھرے ہوئے تھے جو بہت خوبصورت لگ رہے تھے، اور ہر یہاں دروازے کا جو کام تھا وہ بھی انٹیکس تھا، بہت خوبصورت تھا۔ جو بھی یہاں پہ ڈیزائن کرنے والے ہوں گے ظاہری بات ہے۔ تو یہاں پہ نصرت فتح علی خان کی ساتھ ساتھ سب قوالیز تھی اور لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ بس جی، بس کھانا ہم لوگوں نے کھایا، ساتھ میری بیٹی کہتی ہے کہ چائے ابھی پی لیں، اس کے بعد میں نے آپ کو گھر جا کے چائے نہیں بنا کے دینی۔ تو اور یہاں پہ مجھے پھر ان کی لڑکی جو مینیجر تھی وہ کہتی ہیں کہ آپ نے گوگل پہ ہمیں کومنٹ کرنے ہیں، تو میں نے کومنٹس کرنے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہاں کا کھانا کیسا لگا۔ کھانا کیونکہ یہاں پہ ایکسپینسو ہوتا ہے اور بہت زیادہ ابھی ہائی فائی نہیں ہوتا، لیکن میں نے اس کو، ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا سارے یہاں پہ اسٹاف کا، میں نے اس کو بولا میں بہت اچھے کومنٹس دوں گی۔ نو ڈاؤٹ کہ اسٹاف بہت اچھا تھا، بہت پولائٹ اور اخلاق والا تھا، جو کہ لاہور میں نہیں ملتا ہمیں اخلاق جو ہے۔ اور یہاں پہ یہ وہ بستی ٹورسٹ کی جو آئی ہوئی تھی۔ اچھا اچھے میرے نیکسٹ ولاگس کے لیے آپ کو بتائیے گا ضرور کہ کس پہ میں ولاگ بناؤں جس سے آپ انجوائے کریں، اور میرا سنبل فوڈ ولاگس چینلز کو پلیز زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ سنبل لائف سٹائل ولاگس کو بھی۔ اور یہ ولاگر آپ کو پتہ ہے عدیل چودھری جو ہے فوڈ ولاگر، یہ اس کا ریسٹورنٹ تھا جنون کے نام سے۔ کھانا اس کا نو ڈاؤٹ امیزنگ ہے، بہت اچھا کھانا ہے۔ ہوپ سو کہ میرے ولاگس کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔